یہ جو گھبراہٹ ہے یہ اول وہلہ میں آدمی گھبرا جائے بس، پھر اپنے اعصاب کو یکجا نہیں کر سکتا۔ اور یہ کرونا کے جھوٹ میں یہی کیا گیا، یہ اس صدی کا بڑا جھوٹ ہے، بولنے والے جھوٹے ہیں، سب جھوٹ۔ اور دیکھیے خوف ڈالا گیا، حالانکہ بیماری کا خوف نہیں، بیماری میں تو میرے محبوب، ہم سب کے محبوب، ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سے فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ اذهب الباس رب الناس، نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے بہت اللہ پاک کرم فرمائے، یہ کبھی نہیں ثابت ہے دور دور ہو جائے، دور دور ہو جائے، کھانا بھی پھینک کر اس کو دے، دور دور، پاگل پنا ہے، لیوانائی۔ وہ تو دست نبوت بیمار کے پیشانی پہ رکھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ بیمار پہلے ہی ہمت چھوڑ چکا ہوتا ہے، بیمار کو حوصلہ دینا چاہیے، ہمت بڑھانی چاہیے، اس کی بیماری نے اس کو شکستہ کیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور آپ نے اور توڑ دیا ہے۔ حیات الحیوان میں حضرت علامہ دمیری رحمہ اللہ نے جو واقعہ لکھا سب کو پتہ ہے، ذرا اس کو تازہ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی دن بھر کا تھکا ماندہ مزدور ہے، کام کاج کرتا ہے یا لکڑیاں کاٹتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، کوئی بھی بات، تھک کے نڈھال تھا، اور ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا، تھوڑا سایہ نظر آیا تو لیٹ گیا۔ اس درخت پہ ایک سانپ تھا، وہ سانپ نیچے ہوا، دم اس نے اوپر شاخ میں اپنی رکھی اور سر نیچے کیا اور اس کی پیشانی پہ اس نے ڈسا، یہ نیند میں ہے، پیشانی پہ ڈسا۔ اچھا اس کو محسوس تو ہوا نیند میں، اس نے یوں خارش کی جیسے کوئی چیونٹی کاٹتی ہے، یوں خارش کی اور پھر سو گیا، نیند گہری تھی۔ ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اچھا یہ نیند پوری کر کے اٹھا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ہفتہ بھر، وہ آدمی فکر مند تھا کہ اس کو تو سانپ نے ڈسا ہے اور زہر اندر گیا ہے، مگر یہ اسی طرح فعال، کام کاج میں حشاش بشاش، کوئی زہر کا اثر نہیں۔ اس نے غلطی کی، احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا، کس نے؟ دوسرے نے۔ احتیاطی تدابیر تو وہ ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ جھوٹ سے احتیاط کرو، غیبت سے احتیاط کرو، چغلی سے احتیاط کرو، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کرو۔ احتیاطی تدابیر کی تو ہم نے دھجیاں اڑائی، ہم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتے، ہم تو سیدھے سادے جانور بنے پھرتے ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہگتے ہیں، کھڑے کھڑے موتتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، کھڑے ہو کے حیوان کھاتا ہے، کہاں احتیاطی تدابیر ہے؟ احتیاطی تدابیر، بات سے پہلے احتیاط کر لے۔ اب اس کو کچھ نہیں ہوا تو آپ خاموش رہیں، مگر اس نے احتیاطی تدبیر پہ عمل نہیں کیا۔ وہ 8ویں دن اس کے پاس آیا، اس نے کہا آپ کو یاد ہے ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے، کسی چیز نے کاٹا تھا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم احتیاط کریں آئندہ۔ ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، اب ضروری ہے اس کو یاد دلانا۔ اس نے کہا ہاں مجھے یاد تو پڑتا ہے کوئی چیونٹی وغیرہ نے کاٹا تھا۔ اس نے کہا چیونٹی نہیں تھی، وہ سانپ تھا۔ بس سانپ کا سنتے ہی دہشت، وہی مر گیا۔ بتائیے زہر پہلے سے تھا نہیں تھا، مگر دہشت نہیں تھی، خوف و ہراس نہیں تھا، پرواہ نہیں تھی، خوف و ہراس۔ یاد رکھیے کوئی بھی ہے وہ کسی ذمہ داری پر ہے، وہ پورا مجرم ہے اس خوف و ہراس پھیلانے میں۔ میرے نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرے گا؟ امت کو، میرے پاک نبی علیہ السلام کی امت کو ڈرایا، رلایا، اللہ کے راستے کی جماعتوں کو بگایا،
اللہ کے گھروں کو ویران کرایا. ظالم، جھوٹے، مکار. یہ عجیب کرونا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا یہ یہودی یا قادیانی ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس نے رخ مسجدوں کی طرف، بیت اللہ، مسجد نبوی شریف، حج کی طرف کیا ہے. سین میں نہیں جاتا. دنیا بھر کے کنجر سعودیہ میں جمع کیے، کوئی کرونا نہیں گیا ہوتا. نہیں سمجھے بس. یہ بڑا شاطر قسم کا کافر ہے یہ کرونا. بڑا یہودی اور قادیانی، دین دشمن، اسلام دشمن بدبخت ہے. یہ آتا ہے تو مسجد میں آتا ہے، یہ آتا ہے تو بیت اللہ میں آتا ہے، یہ آتا ہے تو دعوت کے کام والوں کو متاثر کرنے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، گشتوں سے، تبلیغ کے کام سے، خصوصی گشت، عمومی گشت، اس سے اللہ کے عذاب ٹلتے ہیں، وبائیں بلائیں دور ہوتی ہیں. انہی قدموں کی برکت سے رحمتیں آتی ہیں. اور جب طالب العلم گھر سے روانہ ہوتا ہے، سینے پہ اللہ کا پاک کلام سجائے، زمین رش کرتی ہے، فضائیں دھل جاتی ہیں، رب کی رحمت کی گٹائیں کھل جاتی ہیں. جہاں جہاں سے ان کی برکت سے تو کرونے بھاگے، ان کی برکت سے عذاب ٹلے. میری بات واضح ہے. میرا موضوع تو کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، بس کوئی جھونکا آتا ہے، واللہ عالم. اور یہ بہت مفید ہوتا ہوگا، چونکہ تشخیص ضروری ہے. اگر سارے ہی خوف زدہ کریں گے تو حوصلہ کون دے گا؟ سارے ہی جھوٹ بولیں گے، سچ کون بتائے گا؟ یاد رکھیے، جو مال شارٹ ہو جاتا ہے، مجھے چونکہ محسوس ہوتا ہے، میں لمحہ لمحہ رب کا پیار محسوس کرتا ہوں، لمحہ لمحہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں، خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، میں خاموش ہو جاؤں گا. جو مال شارٹ ہو جائے مارکیٹ میں، سوق میں، جو سودا نہ ملتا ہو، کمیاب ہو جائے، نہ آ رہا ہو، فیکٹری کارخانے سے تیار نہ ہوتا ہو، جو مال شارٹ ہو جائے، اس کا ریٹ بس آگے خالی جگہ پر فرمائیے، سب فرمائیے. جو مال شارٹ ہو جائے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. بتائیے سچ شارٹ ہے یا جھوٹ عام ہے؟ میں ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوتا ہوں. موبائل تو سنتا ہی نہیں ہوں، اللہ نے جان چھڑائی ہوئی ہے، مگر کسی وقت میں کوئی سنائے کسی کا پیغام تو جتنی دیر تک رابطہ نہیں ہوتا مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. ویکسینیشن یہ جھوٹ ہے. اور اب کہتے ہیں کہ بوسٹر ڈوز. میں نے کہا بوسٹر ڈوز تم لگواؤ نہ لگواؤ، جھوٹ کی ڈوز ہر ایک کو لگ رہی ہے. اس کان کے راستے جھوٹ 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 مسلسل کانوں میں ڈالا جا رہا. جھوٹ. سنیے، ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہوتے. جھوٹے کی دنیا کی عدالتوں میں گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے. کلمہ شہادت بھی گواہی ہے. زبان سے فرمائیے، دہرائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زندگی بھر گواہی دیتا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں میں رب کی وحدانیت کی، میں گواہی دیتا ہوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی، مگر جھوٹ بھی بولتا ہے. موت پر اس کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا. جھوٹے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. خوفناک کرونا ہے جو پھیلایا جا رہا، جھوٹ، خوف و ہراس. یہ الگ ایک بڑا فتنہ ہے. بیمار ہونا یہ جرم ہے، اور بیمار ہونا اپنے اختیار میں. پاگل بنے پھرتے ہیں سارے. اگر یہ نزلہ زکام بخار ہے یہ تو پرانی بیماری ہے. بتائیے، نمونیا، ڈبل نمونیا پرانی بیماری ہے. اسی پرانی بیماری پر نیا لیبل لگایا کرونا اور بیچنے کی کوشش کی. میرے رب کا کرم ہے، سودا ان کا نہیں بکا. وہ کمپنی جو پرانے سودے پہ نیا لیبل لگا کے بیچے، آئندہ سب اسی کی مصنوعات خریدا کریں گے.
سب کہیں گے بڑی بددیانت، مکار اور فراڈی، سودا پرانا ہے لیبل نیا لگا کے بیچتے، نزلے زکام کھانسی پہ اور بخار اور نمونیا ڈبل نمونیا پہ کرونے کا لیبل لگایا اور بیچا، مگر ان کا مال ڈیٹ ایکسپائر ہوا۔ پھر کہتے ہیں دوبارہ لہر آ رہی ہے، پھر نیا لیبل لگایا، اسی پر نئی تاریخ لگائی، ایک اور لہر آ رہی ہے، میرے رب نے اس کو بھی بگایا۔ پھر کہتے ہیں ایک اور لہر آتی ہے، مگر وہ کیا لہر آتی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی رحمتوں کی دعا لہراتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، وہ دعائیں لہراتی ہیں۔ تمہاری لہر کدھر آتی ہے؟ ادھر دعائیں لہراتی ہیں، جگمگاتی ہیں۔ امت کی حفاظت میرے نبی علیہ السلام کی پاک دعاؤں نے کی۔ بیماری کو لائے پکڑ دکڑ کے، بڑی منت سماجت کر کے، مگر بیمار نہیں لا سکے۔ بیماری کی مگر بیمار نہیں ہو سکے لوگ۔ بتائیے، ویسے تو کلینک پہ جگہ نہیں ملتی تھی، ہر ڈاکٹر مصروف تھا۔ جب یہ جھوٹ پھیلایا گیا، کلینک ویران، ہسپتال ویران۔ جھوٹا جو ہے نا، جھوٹے کا وہ بھانڈا اللہ پھوڑ دیتے۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ، میں کراچی میں تھا اس زمانہ میں، تو ملاقات ہوئی تو کہتے بائی ایئر آیا ہوں۔ کیا؟ بائی ایئر آیا ہوں، بائی ایئر، ہوائی جہاز پہ آیا۔ خیر کچھ دیر بات کرتے رہے، ہوائی جہاز پہ آئے۔ پھر کہتے جب حیدرآباد پہنچے، ریلوے کا نظام ایسا خراب ہے، بیت الخلاء میں پانی نہیں تھا۔ بائی ایئر آیا ہوں، مگر جب حیدرآباد پہنچے تو ڈبے میں پانی نہیں تھا۔ ریلوے والے ایسے ناقص لوگ ہیں، بات نہیں سمجھے۔ بائی ایئر آیا ہوں، اسلام آباد سے کراچی میں جہاز پہ آیا ہوں، بائی ایئر آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھول گیا، باتیں ہوتے ہوئے بعد میں اس نے صدمے سے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ بنا۔ جب وہ حیدرآباد ہم پہنچے تو ڈبے میں بوگی کہتے ہیں، ٹرین کا ڈبہ، اس میں پانی نہیں تھا۔ بائی ایئر آیا ہے اور ٹرین کے ڈبے میں پانی بھی نہیں۔ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مگر بھانڈا میرا رب پھوڑ دیتا ہے۔ یہ امت بڑی لاڈلی امت، اس امت کو مت چھیڑا کرو۔ یہ میرے محبوب کی امت، میرے نبی علیہ السلام کی امت ہے۔ تم کسی کی اولاد کو چھیڑو گے، ماں باپ کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا۔ اس لیے فرمایا کسی کے بیٹے کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ نازک مسئلہ بیان کرتا ہوں، احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر۔ اگر آپ نے کسی کے بیٹے کو رلایا ہے، صدمہ پہنچایا ہے، پھر آپ کو خیال آیا ہے کہ معاملہ معافی تلافی کر لوں، صرف بیٹے سے معافی نہیں ہوگی، اس کے والد سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، چونکہ اس کا بھی دل دکھا ہے، اس کو ہی صدمہ پہنچا ہے۔ اس لیے احتیاطی تدبیر، حفاظتی تدبیر، حرمین شریفین کی حاضریاں ہوں، بار بار